الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورہ النساء مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. یہ 1.5 پارے پر مشتمل ہے. ایک پاؤ چوتھے پارے کے آخر میں، پورا 5واں پارا، اور ایک پاؤ چھٹے پارے کا. سورت کا نام ہے سورہ النساء. نساء عورتوں کو کہتے ہیں، یعنی عورتوں کے مسائل پر مشتمل سورت. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے اور کتنا ان کا درجہ اور کتنے ان کے حقوق بیان کیے ہیں. کوئی اور نظام جو ہے یا کوئی اور دستور یہ چیز نہیں دے سکتا ان عورتوں کو جو اسلام نے ان کو دی. شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان، آدم علیہ السلام، اور اس سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر ان دونوں سے مرد عورتیں پھیلا دیے پوری دنیا میں. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم سوال کرو. اللہ کا نام آنا، اللہ کا واسطہ ہے. اے مجھ پر ظلم نہ کر رہے. اللہ کا جب تم اللہ کا واسطہ دے کے لوگوں سے بات کرتے ہو تو اس سے ڈرو، اس کے احکام مانو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھو. جس کو اللہ نے پیدا کیا، حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ لیا. پیدا تو کر دیا ہے تو نے، کون میرا خیال رکھے گا؟ اللہ نے فرمایا رشتہ داری کیا تو راضی نہیں؟ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اللہ اس کو توڑ دوں گا. رشتہ داری نے کہا میں راضی ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی رشتہ دار اچھا سلوک کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ بائی کاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ ہے رشتہ داری، یہ ہے صلہ رحمی. جیسے آج کل ہمارے اندر بہت سارے فتنے گناہ آ گئے، ایک یہ بھی وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ رشتہ داریوں کا لوگ خیال نہیں رکھتے، قطع رحمی اور سارے ایک دوسرے دور ہے. یہ بہت سخت گناہ ہے. یہ نمازیں، روزے، حج کام نہیں آئیں گے اگر تم رشتہ داریوں کو توڑو گے اور اپنی انا، تکبر، گھمنڈ کو آگے رکھو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مظلوم طبقات ہیں نا، یتیم، ان کا ذکر کیا. جاہلی زمانہ میں یتیموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا. اگر باپ مالدار فوت ہوا تو اس کے بڑے ہونے سے پہلے پورا مال ہڑپ کرتے تھے اور ٹھکانے لگاتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ یتیم کا مال جو تم کھا رہے ہو سمجھو جہنم کی آگ، جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو، اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ. اور جو لڑکیاں ہوتی تھیں اگر خود رشتہ اس سے کرنا چاہتے اپنا یا اپنے بیٹے کا تو اس سے رشتہ کر لیتے. یتیم لڑکی مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی، لیکن اس کا مہر نہ دیتے. اور اگر کسی سے رشتہ کرتے تو مہر خود لے لیتے. اللہ نے کہا نہیں، اگر یتیم لڑکی سے شادی کرنی ہے کرو، لیکن باقاعدہ دوسری عورتوں کی طرح جیسے دوسری عورتوں کا تم حق پہچانتے ہو اور باقاعدہ حقوق اس کا باپ نہیں ہے اس لیے ہڑپ کر رہے ہو، ظالمو، اس کو بھی وہی حق دو جو دوسری عورتوں کو دیتے ہو. اگر تم نہیں دیتے چھوڑو اور شادی کی عورتوں سے کرو، اس سے شادی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یتیم کا، مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی کا یہاں جو ہے وہ حکم دیا کہ ان کا خیال رکھو.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. جیسے وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے وراثت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ پہلے وراثت کے مسائل آنے سے پہلے مال اولاد کا ہوتا تھا، اور مالدار آدمی فوت ہو اس پہ ضروری تھا کہ وہ وصیت کر جائے کہ تیرے باپ کو، ماں باپ کو کتنا دینا ہے، اور تیرے رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے. جب وراثت کے مسائل آ گئے وہ وصیت ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. جیسے مردوں کا حق ہے وراثت میں، ایسے عورتوں کا بھی حق ہے. تھوڑا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ عورت کے ذمے حقوق ہیں ہی نہیں، خرچہ ہے ہی نہیں عورت کے ذمے. جو ملتا ہے وہ انعام ہے، جو ملتا ہے تحفہ ہے. پنجابی جو چونگا ہے، عورت کے ذمے خرچہ ہے ہی نہیں. چھوٹی ہے تو باپ کے ذمے، بھائی کے ذمے، شادی ہو گئی خامد کے ذمے، بوڑھی اماں بن گئی بے اولاد کے ذمے. عورت کے ذمے خرچہ ہے ہی نہیں. جو ہے انعام انعام ہے. جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کا حق کیوں کہا، اس کو تو انعام دیا، خرچہ تو سارا مرد کے ذمے ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا. پہلے جو ہے وراثت کا اولاد کا، پھر ماں باپ کا، پھر میاں بیوی کا، اور پھر بہن بھائیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. تو چاہیے لوگوں کو، جیسے لڑکوں کا حصہ رکھتے ہیں مردوں کا، عورتوں لڑکیوں کو بھی دینا. بہت افسوس، بہت افسوس، بہت افسوس. بہت سارے لوگ جو ہیں، بلکہ اکثریت بہنوں کو، لڑکیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، فوت ہو جائے باجی وہ جو ہے جہیز بنا گیا جی وہ دے دی، جو شادی ہو. غلط بات ہے. لڑکے کی نہیں شادی کی، لڑکی کی بھی کی ہے. وہ تو جس طریقے سے دستور ہے اس کے مطابق. بڑے کا خرچہ زیادہ ہے، چھوٹے کا چھوٹا ہے. لیکن اگر کوئی مرے تو وراثت کے اندر عورت کا پورا حصہ اس کو دیا جائے. انگریز سے جب مسلمان مطالبہ کرتے تھے نا اسلام نافذ کرو، یہاں اسلام کو ہم جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ پنجاب کا چودھری، سرحد کا خان، بلوچستان کا سردار، سندھ کا وڈیرا عورتوں کو حق نہیں دیتے. اس نے کہا وراثت کا قانون نافذ کرو. حالانکہ اسلام اپنے پورے احکام کے ساتھ نافذ ہو. اگر مجھ سے حقوق طلب کیے جاتے ہیں تو مجھے حقوق دیے بھی جائیں، پھر اسلام کی برکات خیرات سامنے آتی ہیں. انگریز نے یہاں وراثت کا قانون نافذ کیا. ہمارے پاکستان کے قانون میں یہ واحد شق ہے وراثت والی جو اسلامی ہے. اس نے اس لیے کیا کہ یہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کو میں بتاتا ہوں یہ ہے تمہارا اسلام. پتا تھا کہ یہ وڈیرے خان اور چودھری حصہ نہیں دیتے، اس لیے اس نے وراثت کو اس کو لاگو کیا. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے کیا، وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق وراثت دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بیان کیا. کون سی عورتیں حلال ہیں ان سے نکاح، کون سی عورتیں حرام ہیں. پہلے خونی رشتے بیان کیے، پھر دودھ کے رشتے. جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ مدت اس کی رضاعت والی ہو، یعنی بچی کی خوراک دودھ ہو، اور خوراک اس نے کھانی نہ شروع کی ہو، اور 5 دفعہ پیے، 5 دفعہ پیٹ بھر کے مرضی سے منہ ادھر کرے تو وہاں رضا ثابت ہو جاتی ہے. یہ بچی اس عورت کی اولاد بن جاتی ہے. باقی سارے رشتے اسی طرح خونی ہو جاتے ہیں. باقی بہن بھائیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بچو نا بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہ چھوٹے وہ معاف کر.
इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अगर बड़े गुनाहों से बचोगे, बड़े गुनाह क्या है? कबीरा गुनाह जो बगैर तौबा के माफ नहीं होता, जिस पर हद, कफारा, जहन्नम की वईद है, वो कबीरा गुनाह है। अगर इन गुनाहों से तुम बचोगे, छोटे गुनाह अल्लाह इसकी वजह से तुम्हारे खुद ब खुद माफ कर देंगे। फिर अल्लाह ने औरतों के हुकूक बयान करते हुए फरमाया लिर्रिजाल नसीब मक्तसबू वलिन्निसाई नसीब मक्तसबना। जैसे मर्द कारोबार करते हैं ना तो मिल्कियत बनती है, ऐसे औरत भी शरी हुदूद कुयूद के अंदर रह के घरेलू तौर पर कोई तिजारत काम करती है औरतों में, उसका भी इसी तरह से जो है वो हक साबित होगा, मिल्क उसका साबित होगा। इस्लाम ने इसका हक रखा वरासत के अंदर भी। और अगर कारोबार करे तो जैसे दूसरे मालिक बन सकते हैं वो भी मालिक बन सकती है। इसके बाद मियाँ बीवी के मसाइल बयान करते हुए खामिद को बताए तरीके कि घर को चलाने के लिए किस तरीके से मियाँ बीवी दोनों ने रहना है। जिस जिंदगी के दो रफीके सफर हैं, वो कोई लौंडी नहीं है, वो दर खरीद नहीं है, वो घर की मुशीरा है, घर की मलका है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को रवाना न करते, अल्लाह की कसम कोई अपने जिगर के टुकड़े पाल पोस के न देता। ये सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए तेरे सपुर्द की गई है। जो खुद खाओ इसको खिलाओ, खुद पहनो इसको पहनाओ। उसकी एक बात अच्छी लगती दूसरी देख लो, दूसरी नहीं अच्छी लगती तीसरी देख लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों से अच्छा हो, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में अपने घर वालों से अच्छा हो। घर पता चलता है इंसान का, बाहर लोग मिजाज शरीफ अखलाक बाछे खिला खिला के मिलते हैं, घर में पता चलता है फिरौन बना हुआ है घर के अंदर। घर के अंदर पता चलता है कि क्या ये फिरौनियत इसने चला रखी है। और इसको समझाने के जो तरीके यहाँ कुरान ने बयान किए, इसकी इस्लाह करो। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये साथ है तुम्हारे, लेकिन हाकमियत, फैसला कुन कुव्वत, रिश्ते का मसला, कोई और मसला जहां के मामला अटक जाए, फैसला कुन कुव्वत मर्द के पास है। वजह दो वजह, एक जिस्मानी हालत के लिहाज से मर्द को फौकियत है, और एक वो खर्च करता है। जो खर्च करता है, खिलाता पिलाता है, आखिरी फैसले का हक भी उसको है। अगर ये चीज इस्लाम न कहता तो फिर वो देख लेते जो दंगा फसाद बना हुआ है। इस्लाम ने इसको इतने हुकूक दिए, और ये इस्लाम को डसती है। सबसे ज्यादा दीन को नुकसान पहुंचाने वाली ये औरत है। आज मर्दों के सर पे ऐसी सवार हो जाती है, घर में फाशी, उरियानी, बेदीनी, रस्म रवाज, फजूल खर्ची, फजूल बातें, हिंदुओं यहूदियों की रस्में, और ये मौसीकी और ये गंद और ये सारे निशान लाने वाली ये। इस्लाम ने इसको इतना मकाम बख्शा, इसको कुछ समझा ही नहीं जाता था। इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह सब ने फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियां दी, उसने उनकी परवरिश की, उनका ख्याल रखा, वो मैं मोहम्मद का पड़ोसी होगा क़यामत के दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा आयशा सदीका तहरा ज़किया मुत्तहरा सिद्दीका कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई, उसकी बेटियां थी साथ। सैयदा आयशा सदीका कहती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा कि मुझसे सवाल किया कि मुझे कुछ दो, मेरे पास सिवाय एक खजूर के कुछ नहीं था। अल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जो आसमानों का मेहमान है, ये इसका घर है। खाने के लिए मेरे पास एक खजूर थी, मैंने उस औरत को दे दी। उस औरत ने जब खजूर पकड़ी, दोनों बेटियां मां को चिमट गई। अम्मी मुझे, अम्मी मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। अल्लाह 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 सबके घरों को खुशहाल करे, किसी को किसी का मुताज न करे। मल्ला ये औलाद, ये जिगर के टुकड़े बड़े अजीब मसाइल होते हैं ये। तो आधा, अब उसने खजूर के दो हिस्से किए, आधा एक बेटी को, आधा एक बेटी को, और खुद नहीं खाया। एक ये वाकया है। एक और वाकया है, एक औरत आई, उसने मांगा तो हमारी मां ने उसको 3 खजूरें दी। उसने एक एक बेटी को दे दी, एक एक बेटी को दे दी, और एक जो है खुद ले ली कि मैं खाती हूं। दोनों बेटियों ने अपनी अपनी खजूर खा के, अम्मी मुझे दे अम्मी,
اس عورت نے، ماں نے وہ تیسری کھجور اپنے حصے کی، اس کے بھی 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اس کو دے دیا، ایک حصہ، دونوں واقعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائے گئے تو آپ نے فرمایا یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن باپ اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں واللہ ان کی قدر کرو، بیٹیوں کا خیال رکھو، ان کو بوجھ نہ سمجھو۔ اور جب اس کی شادی ہو گئی، گھر کی ملکہ بن گئی، قرآن مجید میں سورہ روم میں اللہ نے جب بڑی بڑی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا نا، میرے بندو میں نے تمہاری زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش برساتا ہوں، رات دن لاتا لے جاتا ہوں، میں نے یہ کچھ کیا تمہارے لیے۔ وہاں اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجٍ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میرا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ میں نے تمہیں بیویاں دی، بیویاں، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی، نیک عورت۔ پھر آپ نے اس کی نشانی بتائی کہ جب خامن دیکھے خوش کر دے، حکم دے اطاعت کر، وہ غیر حاضر ہو اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اور اگر یہ اپنی راہ چھوڑ دے، رسول اللہ فرمایا جو عورتیں بے پردہ ہو کے باہر ہو کے نکلتی ہیں، آر سنگار کر کے، خوشبو لگا کے، بڑکیلی خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہیں، یہ عورتیں بدکار ہیں، بدکار، جب تک واپس آ کے پاک ہونے والا غسل نہ کر۔ بے پردہ عورتیں ہار سنگار کر کے مٹک مٹک کے باہر نکلنے والیاں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ عورت اسلام کو ڈستی ہے، جتنے تیرے حقوق اسلام نے رکھے کہ انہوں نے دینے ہیں تجھے، زیادہ سے زیادہ تجھے جو ٹیلی فون آپریٹر، اپنا سیکٹری، اور وہاں ایئر ہوسٹ، اور جناب بس یہ کام ہوٹلوں پہ آ گئی۔ کیا تجھے انہوں نے مقام دیا؟ ناقص عقل، بے وقوف، تو ان کے اشاروں پہ ناچتی ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہ اسلام نے تجھے ایک دنیا کا ایک بہترین سامان، عفت و عصمت، شرم و حیا کی پتلی قرار دیا، تو اسلام کو ڈستی ہے، مردوں کو بھی مجبور کرتی ہے بے دینی پر، اور گھر کے اندر اور خاندان میں تو بے دینی لانے کا سبب بنتی ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بخشے، انہوں نے کیا دینے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اگر بیوی خامن کو کھانا گھر میں پیش کرے، گھر کے اندر پکا کے اس کو کھلائے، کھائے، دونوں بیٹھے، تو یہ غلام ہے، یہ چولہے پہ جکڑا ہوا ہے، اس کو یہ کیا ہے؟ ہاں اگر بھائی کو پیش کرے یہ غلامی ہے۔ اور غیر مرد اجنبی کو جہاز میں، ہوٹلوں میں، مداروں میں، اس کی شکل اچھی لگتی ہی لگتی، گندا کہیں کا، اور اس کو مجبوری ڈیوٹی ہے مسکرا کے پیش کرے، کہتے ہیں یہاں آزادی، اف 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 ہے تمہاری عقلوں پر، جانوروں سے بھی بدتر ہے تمہاری عقل۔ میں ایک دفعہ باہر چلا گیا، ادھر کمبوڈیا، تھائی لینڈ وغیرہ میں، ادھر ہم 2-3 دفعہ گیا، میں وہاں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، 12-12 1-1 بجے تک مارکیٹوں میں عورتیں بیچاری بیٹھی ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، دکانیں چلا رہی ہیں۔ ایک جگہ پہ تو مجھے بڑا ہی ترس آیا، بچہ ہے 3-4 سال کا، اس کو نیند آئی ہے، وہ گرتا ہے، اس کو سنبھالتی ہے، ادھر گاہکوں سے پیش آتی ہے، سودا لینا تھا ہمارے ساتھیوں نے وہاں، میں ادھر کھڑا دیکھ، ایسے میں نے بڑے مناظر دیکھے، میں نے کہا یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے یہ کام نہ کریں کھائیں کہاں سے؟ پھر مجھے وہاں پاکستانیوں نے بتایا کہ جب ان عورتوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ پاکستان میں عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے اور مرد کما کے لاتا ہے، وہ خوش ہوتی ہیں،
रशक करती हैं, वो कितनी खुश नसीब। और ये मेरी मर्जी है, पता नहीं क्या क्या। वल्लाह मैं इनकी ये मिसाल दिया करता हूं कि एक खूबसूरत शहजादी बेहतरीन फूलों की सेज पे लेटी हो और उसने सोने के मुख्तलिफ जेवरात और हीरे पहने हुए हों, महल के अंदर मलका बन के लेटी है, और एक बेहकारन मांगने वाली आए, कौड़ियों का हार पहना हुआ है और हाथ में कचकौल है पकड़ने, और कचकौल पकड़ा हुआ है मांगने के लिए, और ये शहजादी फूलों की सेज पे लेटी हसद भरी निगाह से उसको देख। ये है मिसाल इन मुसलमानों मर्दों और औरतों की जो एड़ियां उठा उठा के उनको देखते हैं, जिनको पता नहीं है कि हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन। वो तंग आ चुके हैं इस मुआशरा से, तंग, और ये एड़ियां उठा। अफसोस है तुझ पर नंगे लिफंगे गंदे यहूदी खंजीरों बंदरों की औलाद, तुम उनकी नकल कर रहे हो। कब्बा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुझे वो बात याद आ रही है, बहुत सारी बातें समझाने के लिए कि पाकिस्तानी ये सबसे ज्यादा बेपर्द बनती हैं, पता नहीं क्या, चेहरा नंगा, इधर से जिस्म नंगा, उधर से ये नंगा। वो तो वो वहां बाहर एक स्टोर पे, वहां बेपर्द औरतें वहां सौदा दे रही थी, तो इसने देखा तो बड़ी बेपर्द और बड़ी अकड़ खां बनी हुई है, बड़ी, मैं बड़ी तरक्की याफ्ता, मैं बड़ी ये, ऐसे उसको घूर घूर के देखे उसके निकाब, वो समझ गई। जब मर्द नहीं थे उसने निकाब उतारा, वल्लाह ऐसे जैसे चांद चमक रहा है उस निकाब के पीछे। वो यूरोपियन थी। उसने कहा मैं, तू अपनी शक्ल भी देखो और मेरी भी देखो, मैं सिर्फ अल्लाह से डर के इंशाअल्लाह ताला मैं जन्नत की मुतलाशी हूँ, देख मैं तो तेरी शक्ल तू देखो, देखना नहीं चाहता, तू अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, लेपा पोची करके तू आ गई है ये क्या। अल्लाह ताला माफ फरमाए, वल्लाह ये बहुत बड़ा फितना है और सबसे ज्यादा दुख हुकूमत और इन मर्दों पर जिनकी अकलों पर वो सवार है। घर के अंदर अच्छे खासे लोग बादशाह और जनाब बड़े नमाजी और आते जाते हैं और पता ही नहीं है कि लड़कियों के लिबास क्या, भाइयों के सामने बहनें नंगी, बहनों के सामने भाई नंगे, सारा जिस्म नजर आता है आजाद। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग, और जब बूढ़ी अम्मा बन गई कितना मकाम बढ़ गया। हाजी साहब, जाहिद साहब, तजद गुजार साहब, नेकी करने वाले साहब, सुन ले। अल्लाह कहता है सुन ले मेरे बंदे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुन ले मेरी उम्मती, तेरी जन्नत का रास्ता तेरी माँ के कदमों से होके जाता है। अब हुरैरा कहते हैं रजी अल्लाह ताला के, एक आदमी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास अगर माल हो मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं? फरमाया अपनी माँ के साथ। जनाब दूसरी दफा सलूक करना चाहूं, मैं अपनी माँ के साथ। उसने कहा मैं तीसरी दफा, उसने सलूक 2 दफा माँ से करके करना तो माँ के साथ। फिर कहा कि जी चौथी दफा, फरमाया बाप के साथ। देखो इस्लाम कितना इंसाफ वाला मजहब है। विरासत में मर्द को फौकियत, हुकूमत में मर्द को फौकियत, गवाही में मर्द को फौकियत, लेकिन दिलजोई में, ख्याल रखने में, इलाज मुआवजा में, कपड़ा के लेने में और खिलाने पिलाने में औरत के 3 हिस्से रखे, माँ के मर्द का चौथा रखा, क्योंकि औरत ने तकलीफ बड़ी उठाई है। अल्लाह बहुत दुख है उन लोगों पर जो माँ बाप का ख्याल नहीं करते। मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा, हाफिज साहब बड़ा अजीब मामला होता है, मियाँ बीवी होते हैं 5, 4, 7, 8 जितने अल्लाह को मंजूर है औलाद होती है, अल्लाह करता है उनको पालता है, लेकिन उनका ख्याल रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, भाग दौड़ करते हैं रात दिन, अल्लाह 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 अल्लाह। हालात सोचे कि क्या, और फिर उसके बाद जो है उनकी पढ़ाई तालीम सारा ख्याल करते हैं, रखते हैं, और जब ये बूढ़े हो जाते हैं, इन पे बुढ़ापे का वक़्त आ जाता है, तो वो 6-7 मिल के इन 2 को या 1 को नहीं संभाल सकते। अगर माँ बाप बूढ़े हो ना और वो आपको कहें कि मेरा दिल चाहता है कि मैं फलां चीज़ खाऊं, उसको डांटा ना कर, तू भी ऐसी फरमाइशें करता था और तेरे माँ बाप तेरी फरमाइशें पूरी करते थे। जब बाप दोबारा पूछ ले बेटा सुना नहीं है क्या, सुना नहीं, मैं डांटना शुरू कर देते,
تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ابو 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 کہتا تھا اور تیرا باپ جی 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 کہتا تھا. سوچ اگر کسی وقت اس کا پیشاب نکل جائے بستر پر ماں یا باپ کا تو دھیان رکھو اس کی صفائی کو برا نہ منایا کر, اور گھر میں بھی کہہ دے کیوں پتہ نہیں کتنا تیرے اس نے پیشاب صاف کیے ہیں. وہ کھاڑا میں ایک حاجی صاحب تھے بڑے مالدار, ہمارے دوست تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کو پیمپر لگاتا ہوں, یہ سارا مسئلہ یہ وہ, خیر تو پھر بھی اگر کوئی لیکیج ہو جائے تو نماز کا کیا مسئلہ ہے. تو میں نے اس کو بات ساری خیر جو سمجھ آئی سمجھائی. میرے منہ سے بس ایسے نکل گئی بات, میں نے کہا یار کوئی ہوشیار سی نا عورت رکھ لو جو اچھی طرح تمہاری ماں کو سنبھالے. واللہ اتنا مالدار مرد ہو. ہاں حافظ صاحب, مجھے لگتا جو میری ماں ہے حافظ صاحب, میں خود میری بیوی, ہم اس کا کریں گے کیوں. واللہ میں کیا بات, حافظ صاحب میری ماں ہے. اللہ اللہ, ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں اور کئی بدبخت بھی ہیں. اللہ اللہ اللہ, واللہ بہت بڑا بدبخت ہے, بہت بڑی بدبخت ہے وہ اولاد کہ باپ بات کرتے وقت سوچے کہیں مجھے میرا بیٹا ڈانٹ تو نہیں دے گا. واللہ بدبختی کی انتہا ہے. بس میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتا. اپنی جہنم تو بنا رہا ہے, اپنی جہنم بنا رہا ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں, والدین فتنے جو آ گئے. اب یہاں اولڈ کیمپس بن کے چھوڑ آتے ہیں وہاں ظالمو. اور ایک آدمی نے مجھے قصہ بتایا کہ بیوی کہنے لگی ماں جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے اس کو سنبھالنے کا, وہ یہ وہ فلاں ہو گئے, میری ماں ہے. اچھا کچھ کیمرہ نہیں تو مجھے اس نے پڑھایا ہے 20 سال 22 سال, یہ سارا ایسے کرتے ہیں نا, حساب کتاب کر لیتے ہیں امی جان سے, تو جو پیسہ جتنا بنتا ہے ہم اس سے زیادہ دے دیتے ہیں اس کو, تو اپنا کھائے پیے مطلب آرام کرے, ہم یہ تو نہیں کہہ. تو بات ہر وہ دماغ پہ آ جاتی ہے, چڑھ جاتی ہے وہ جو آئی ہوئی ہے. اچھا خیر, تو اس نے کہا چلو, اس نے کہا امی جی بیٹا اگر ہم حساب کر لیں 20-22 سال کا اور جتنے یہ پیسے بنتے ہیں اس سے دگنے آپ کو دے دیے جائیں اور سارا راشن ماشن اور یہاں رکھ دیا جائے اور آپ یہ سارا خود اس طرح کر دیں. بڑی سمجھدار تھے. کہتے ہاں بیٹا ٹھیک ہے, آخر 20 سال کا 22 سال کا حساب ہے, کچھ ٹائم تو لگے گا, تو کر لیتے ہیں ایسا, ٹھیک ہے. دوسرے جب بیٹا سویا اس نے کروٹ لی, ماں نے پیچھے پانی کی بالٹی ڈال دی. جب ادھر ہوا تو پانی اس کو ٹھنڈا لگا تو بڑا حیران ہوا, اور جب کروٹ دوسرے دن ادھر لی تو ادھر پانی ڈال دیا. تو سب کہتے ہیں امی یہ کیا, کہتا پتر ایک رات دا صحابی 20 سال پہنے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.